میری ماں کہنے لگی کہ تم سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ رضا جان فاطمہ کی خوشبو دے رہے ہو، تم کہاں پر تھے؟ میں نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس شب عاشوراء کے حق کا واسطہ آپ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ دونوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے والد اور والدہ دونوں رونے لگے۔ میرے بھائی بہن، میرے والد اور والدہ ہر ایک خوش تھا کہ ہمارا بھائی، ہمارا بچہ حسینی ہو گیا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ اگلے دن عاشوراء کا دن تھا۔ صبح ہوئی اور میں نے کالے کپڑے پہنے اور امام بارگاہ چلا گیا۔ مجھے ہر ایک حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں کبھی امام بارگاہ نہیں جاتا تھا۔ سب مجھے امام بارگاہ میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انجمن کا بانی بہت سمجھدار انسان تھا۔ اس نے جب مجھے امام بارگاہ میں دیکھا تو مجھے خوش آمدید کہا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس جوان کا کہنا ہے کہ میں زنجیر مارتا جاتا تھا اور مجھے یاد آتا تھا کہ کس طرح میں نے اپنے امام کے منہ پر تماچے مارے تھے، اور میں اسے یاد کر کے رو رہا تھا۔ میں زنجیر مارتا جا رہا تھا اور اپنے ان گناہوں کو یاد کرتا جا رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے میں نے مہدی فاطمہ کے چہرے پر تماچے مارے تھے۔ جب عزاداری ختم ہو گئی اور سب نے دوپہر کا کھانا کھا لیا تو اسی انجمن کے بانی نے مجھے آواز دی۔ جب میں اس شخص کے پاس گیا تو وہ شخص کہنے لگا، رضا جان، کیا میرے ساتھ کربلا چلو گے؟ میں نے اس شخص سے کہا، میں اور کربلا؟ میرے پاس کربلا جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا نوکر ہوں، پیسے نہیں چاہیے، میں خود تمہیں کربلا لے کر جاؤں گا۔ اس جوان نے استاد دانشمند سے کہا کہ ابھی سفر کا مہینہ تمام نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں بین الحرمین کے درمیان موجود ہوں۔ انجمن کے بانی نے مجھ سے کہا، رضا جان، آؤ حرم میں چلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے، مجھے یہاں پر کچھ دیر کام ہے۔ جب میں اکیلا ہو گیا، میں نے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے مارا اور کہا، حسین جان، میرے دل کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زہرا جان، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک رات آپ پر اعتماد کیا، آپ نے مجھے کربلائی کر دیا۔ بی بی، آپ نے مجھے انسان بنا دیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں حرم میں گیا، میں نے زری کو پکڑا اور میں روئے جا رہا تھا۔ میں چلا چلا کر کہہ رہا تھا، حسین جان، حسین جان، میرے ہاتھوں کو تھام لیں۔ حسین جان، اے فاطمہ کے فرزند، میرے ہاتھوں کو تھام لیں، مجھے واپس جانے نہیں دیں۔ اس انجمن کا بانی قافلے لے کر جایا کرتا تھا، لوگوں کو مکہ مدینہ لے کر جایا کرتا تھا۔ وہ جوان استاد دانشمند سے کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جان کی قسم، ابھی 1 سال نہیں ہوا تھا کہ اس انجمن کے بانی نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ خدمتکار کے طور پر مکہ مدینہ چلو گے، میں تمہارے تمام کاموں کو انجام دوں گا۔ ایک خدمتکار مریض ہو گیا ہے، تم اس کی جگہ پر میرے ساتھ چلو۔ اس انجمن کے بانی نے کچھ دن میں میرا ویزا لگا دیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ابھی 1 سال نہیں ہوا تھا کہ میں نے حضرت زہرا پر اعتماد کیا تھا۔ میں جنت البقیع میں برہنہ پاؤں کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں وہاں رو رہا تھا
اور کہہ رہا تھا، زہرا جان، آپ میرے دل کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے صرف ایک رات آپ پر اعتماد کیا، مجھے کربلائی کر دیا، مجھے مدینے کی زیارت کروا دی۔ خلاصہ وہ شخص کہتا ہے، مجھے ایک اچھا کام مل گیا اور کچھ اچھے دوست مل گئے اور سب لوگ میری عزت کرنے لگے، میرا معاشرے میں ایک مقام بن گیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، رضا جان، اب جب کہ تم کام پر لگ گئے ہو، تمہاری خود کی ایک زندگی بن گئی ہے، کربلا گئے ہو، کربلائی ہو چکے ہو، مکے گئے ہو، حاجی ہو چکے ہو، امام حسین علیہ السلام کے نوکر بھی بن گئے ہو، تمہارا معاشرے میں ایک عزت و مقام ہے، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہارے لیے رشتہ لے کر جاؤں؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا، جائیے اور کوئی اچھی سی لڑکی میرے لیے ڈھونڈ لیں۔ میری والدہ نے ایک لڑکی ڈھونڈی اور مجھ سے کہا کہ بہت مومن اور اچھی لڑکی ہے۔ ہم لوگ رشتہ لے کر گئے۔ لڑکی کے باپ نے پہلے سے تحقیقات کر لی تھی، اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کمرہ بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ رضا جان، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم 2-3 سال سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی نوکری کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کون سے کام انجام دیے ہیں، کون سی جنایتیں انجام دی ہیں، لیکن تم نے امام حسین علیہ السلام سے دوستی کی ہے۔ میں تمہارا نوکر ہوں، میں اپنی بیٹی بھی تمہیں دوں گا، لیکن تم سے ایک درخواست ہے، تمہیں ابا عبداللہ الحسین کی قسم، حسین سے جدا نہیں ہونا۔ جس طرح ابھی زندگی گزار رہے ہو ایسے ہی زندگی گزارو، اپنے ماضی میں واپس پلٹ کر نہیں جانا۔ میں تمہارے ابھی کا خریدار ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں۔ میں نے لڑکی کے باپ کو گلے لگایا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ لڑکی کے والد کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میری لڑکی تمہیں پسند کر لے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ لڑکی چائے لے کر آئے۔ جب اس لڑکی نے چائے کی ٹرے میرے سامنے رکھی اور مجھ پر ایک نگاہ ڈالی تو کہا، یا زہرا۔ اس کے ہاتھ سے چائے گر گئی اور وہ رونے لگی۔ وہاں پر لڑکی کے جتنے جاننے والے موجود تھے سب لڑکی کو کمرے میں لے کر گئے اور کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں پر سب ایک ہی آواز دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا زہرا۔ مجھے بہت تجسس ہونے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری ماں کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، اس لڑکی نے کل رات کو خواب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا تھا اور حضرت زہرا نے اس لڑکی کو تمہاری تصویر دکھائی تھی اور اس سے کہا تھا کہ یہ لڑکا ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے میرے حسین کے ساتھ دوست ہو گیا ہے، اس نے میرے حسین سے دوستی کر لی ہے، میری خاطر اسے انکار نہیں کرنا۔